ثانیے حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، گر گئی گھر کی وہ دیوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہیں، سکون سارا گیا، دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہیں، سکون سارا گیا، دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ چل گئی قلب پہ تلوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ قتل سقاق ہوا، خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی۔ قتل سقاق ہوا، خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی۔ ہو گئی تیروں کی بوچھار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ المدد حیدر کرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ جب گرا ریت پہ صحرا پہ تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی۔ جب گرا ریت پہ صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی۔ کوئی مونس نہ مددگار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک ہے اب، خاک ہے اس جینے پر۔ بوجھ ہے
بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر، ہو گئی زندگی بیکار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لے کے میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے، بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لے کے میں خالی علم خیمے میں جاؤں کیسے، دو قدم چلنا ہے دشوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ صلاة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد۔ نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا 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 سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی سے فدا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، بھائی پہ فدا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترقوں میں علم لہر سے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ
کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو اب کو ترائی سے نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق النور من النور
وأنزل النور على الطور وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پہ. عزیزان محترم، معرفت امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہم نے چاند رات سے شروع کیا تھا وہ تقریباً اپنے اختتام کی منزلوں میں ہے. کچھ 2 دن بس بچے اس عشر اولیٰ کے ختم ہونے میں، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو سفر ہم نے شروع کیا تھا کہ اس فرش ازا کے تصدق میں، اس ماہ محرم کے صدقے میں ہم اپنی محبت کو امام حسین سے بڑھائیں اور اس محبت کے ذریعے اپنی معرفت کو بڑھائیں. معرفت کو بڑھانے کے حوالے سے السلام علیکم کربلا والوں کے شعار کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ صرف مجلس کی حد تک وہ شعار نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس کو جاری کریں، کیونکہ وہ شعار عالمی ہیں. وہ سلوگنز صرف ایک پیریڈ کے لیے نہیں تھا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج جس سلوگن کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ دن منسوب ہے، کافی مشہور ہے، سب سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ایسے شہید کربلا کا تذکرہ کروں کہ جس کے بارے میں کم بولا جاتا ہے، کم پڑھا جاتا ہے، کم سنا جاتا ہے. کون ہے وہ؟ یزید ابن زیاد بن مصاہر. یزید ابن زیاد کہاں ہیں؟ عمر سعد کی فوج میں ہیں. واقع جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو جس طرح سے حر متوجہ ہوئے اپنی غلطی کی طرف اور پلٹ کر آئے، اس طرح سے یہ بھی ہیں یزید ابن زیاد. لیکن یہ صبح نہیں آتے ہیں، تقریباً ظہر کے بعد یہ متوجہ ہوئے جب ایک مرتبہ امام نے میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ امام کا یہ کلمہ استغاثہ سنا. ایک مرتبہ
یزید ابن زیاد متوجہ ہوئے، فوراً عمر سعد کی فوج سے نکلے اور امام حسین کے پاس آ گئے، مولا غلطی ہو گئی، نہیں پہچان سکا تھا۔ پھر پوچھا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں ان دشمنوں سے۔ اور پھر اس کے بعد یزید ابن زیاد نے تیر چلائے، 100 تیر لے کر آئے تھے، امام سے دعا کی کہ مولا دعا کریے کہ میرے تیر خطا نہ ہوں۔ روایت میں ہے، مقتل میں ہے کہ ان 100 تیر میں سے 95 تیر یزید ابن زیاد نے دشمن کے سینے میں اتار دیے، 5 خطا گئے تھے۔ اور جب تیر ختم ہو گئے اور پیدل لڑنے کے لیے گئے تو ایک رجز پڑھا، جس رجز سے مجھے کام ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یا رب انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک وحاجر۔ پروردگار میرے اللہ، میں حسین کا ناصر ہوں، میں حسین کا مددگار ہوں، ولابن سعد، اور ابن سعد کو چھوڑ کے آنے والوں میں سے ہوں، لابن سعد تارک وحاجر، اس کو چھوڑ کے آنے والوں میں سے ہوں۔ حاجر ہجرت اسی سے ہے نا، جب آپ ایک چیز کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ آج 8 محرم ہے، جناب عباس کا وہ رجز یاد ہے جو آپ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ اگر میرا دایاں بازو بھی قتل کر دو گے، قطع کر دو گے، قسم خدا کی، انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی مدد کرتا رہوں گا، اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ آج 8 محرم، اس لیے میں نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ یزید ابن زیاد نے کیا کہا؟ یا رب انی للحسین ناصر، میں حسین کا مددگار ہوں۔ کم مرتبہ نہیں ہے کہ انسان وقت کے امام کا ناصر بن جائے، وقت کے امام کی نصرت کو تیار ہو جائے۔ ہم زیارت کے بعد، مجلسوں کے بعد زیارت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا مِنْ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ، پروردگار ہمیں اپنے امام کے انصار میں سے قرار دے دے۔ ہمیں پتہ نہیں دعا قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ہماری دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں آگے آ کے کہ ہم کر پا رہے ہیں وہ کام جو دین کی مدد کے لیے ہے، جو اپنے امام کی نصرت کے لیے ہے، کتنا اسے انجام دے پا رہے ہیں۔ نصرت، ناصر بننا، انصار بننا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کہ آپ آیتوں کو دیکھیں، پروردگار نے نصرت کے حوالے سے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ کل کی مجلس میں بھی مولانا فصاحت نے کچھ اشارہ کیا تھا اس کی جانب۔ میں تیزی سے صرف 3 اصول کو بیان کرتے ہوئے پھر اپنے آگے کی منزل کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اصول نصرت کے حوالے سے دے رہا ہے، جسے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کوئی بھی مدد نہیں ہے، کوئی بھی مدد نہیں ہے۔ عربی کا قانون ہے کہ اگر نفی کے بعد استثناء آ جائے تو حصر، صرف و صرف کا معنی دیتا ہے۔ کوئی بھی مدد نہیں ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کوئی بھی مدد نہیں ہے، مگر یہ کہ صرف اور صرف کس کی جانب سے ہے؟ من عند اللہ العزیز الحکیم، تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔
ہماری زندگی میں کسی ارے بھائی آپ نے تو بہت مدد کر دی، آپ کا بہت بڑا احسان ہو گیا. ہم پروردگار کو چھوڑ کے ہر ایک کی مدد کے طلبگار ہیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی بھی مدد نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کہاں سے ہے؟ تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے. وہ اسباب فراہم کر رہا ہے کہ کوئی تمہاری مدد کر پائے. اگر پروردگار کا ارادہ نہ ہو تو ہے کسی میں طاقت جو مدد کر لے ہماری، جو ہمیں بچا سکے خطرات میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں؟ اور اگر پروردگار کا ارادہ ہو جائے تو پھر وہ انسان بھی مدد کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے جو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں سے، آپ دیکھیں کبھی بزنس میں، جاب میں، زندگی کے کچھ مرحلوں میں ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان جس پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ میرے روز مبادہ میں، میرے برے دنوں میں میرے اچھے دوست ہیں، کام آئیں گے، تکیہ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہی انسان کی مدد نہیں کرتا ہے. پروردگار بتانا چاہ رہا ہے تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے. ہم چاہیں گے تو مدد ہوگی، ہم چاہیں گے تو مدد ہوگی، اور ایسی مدد ہوگی کہ عقل ششدر رہ جائے گی، انسان انگشت بدندہ رہ جائے گا. تعجب، اس طرح سے مدد کریں گے اگر ہم کرنے پہ آ جائیں. عرفان میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں؟ لا مؤثر فی الوجود، کائنات میں کوئی چیز اثر نہیں رکھتی ہے خود سے مگر کہ پروردگار اسے دے رہا ہے، وہ پروردگار اسے وہ عطا کر رہا ہے. دیکھیں منطق میں ہم لوگوں کو لاجک کی جب کتاب پڑھائی جاتی ہے تو ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ کچھ جو چیز، جو تاثیر اگر کسی چیز کی ذات کا حصہ ہے تو وہ اس سے کبھی نہیں چھینی جا سکتی، کیونکہ اگر وہ چھین لی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ نمک میں نمکینیت اس کی ذات کا حصہ ہے. اگر آپ نمک سے اس کی نمکین لے لیں، اس کی نمکینیت کو لے لیں تو وہ نمک رہے گا؟ نہیں رہے گا. آگ کی ذات میں ہے وہ جلائے، آگ کی ذات میں ہے وہ جلائے، کوئی اس سے اس چیز کو چھین نہیں سکتا ہے. یہ لاجک جب تب اس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن عرفان کیا کہتا ہے؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مؤثر کائنات میں. اگر آگ کی ذات میں جلانا ہوتا تو ابراہیم کو بھی جلاتی، اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کا ارادہ نہیں ہے تو شعلے گلزار بن جائیں گے. خدا نے چاہا آگ ابراہیم کے لیے بردم و سلامہ ہو جائے تو ہو گئی. اگر ولی خدا چاہ جائے تو ہارون مکی تنور میں بھی بیٹھ کے تسبیح پروردگار کر سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم سنتے ہوں گے آپ لوگ ذاکری میں، مجلسوں میں، کہ کیسے ہارون مکی تنور میں بیٹھے تھے. آیا تھا کوئی بہت محبت کا دعویٰ کر رہا تھا امام سے، امام نے کہا جاؤ تنور میں، تو نہیں گیا. ہارون مکی نے کہا جاؤ، فوراً کود گئے. ولی خدا کا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ہے.
جو کائنات میں کار فرما ہے. پہلا اصول ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کوئی بھی مدد نہیں ہے مگر ایک پروردگار کی جانب سے ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان پھر مخلوق کا شکر ادا نہ کرے، شکریہ نہ کہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جب جنگ پہ کسی مسلمانوں کو جب جیت ہوئی تو قرآن نے وہ قول کو نقل کیا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے مبارکباد دی تھی. کہا ہمیں پروردگار کی وجہ سے جیت ہوئی ہے ان کے مومنین کے ذریعے سے. ہمیں بھی اسی طرح بولنا چاہیے، اپنی گفتگو میں نہ بولیں تو کم سے کم دل میں یہ خیال تو رہے کہ کر پروردگار رہا ہے، ذریعہ یہ ہیں. کر پروردگار رہا ہے سب کچھ، ذریعہ یہ ہے. ذریعہ انہیں بنا دیا ہے پروردگار نے آج ہمارے لیے. کل کوئی اور ذریعہ ہوگا، پرسوں کوئی اور ذریعہ ہوگا، لیکن کرے گا کون؟ صرف اور صرف پروردگار کی ذات. یہ پہلا اصول کہ جو نصرت کے باب میں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. دوسرا کیا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ نے تمہاری مدد کر دی تو پھر کوئی تم پہ غالب. کل رات مولانا نے بیان کیا اس بات کو. ہاں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار، مدد پروردگار کی جانب سے ہے. اگر اس کی مدد شامل ہوئی تو کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا تو بڑی سے بڑی سپاہ، بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا ہتھیار کچھ نہیں بچا پائے گا انسان کو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. یہ ایک دوسرا اہم اصول ہے زندگی میں کہ اگر خدا کی مدد ہے تو فلا غالب. جناب موسیٰ کا وہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا تھا. تیسرا اصول مدد پروردگار کی، صرف پروردگار کی جانب سے آئے گی. مدد آئے گی تو کوئی انسان، کوئی پھر ہم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. سوال یہ ہے کب آئے گی یہ مدد. تیسرا اصول قرآن بڑھ کے دیتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں نصرت پروردگار کار فرما ہو، نصرت پروردگار شامل ہو، تو فری میں نہیں آئے گی. فری میں نہیں آئے گی، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں آئے گی. ہمیں بھی پہلے اس کی مدد کرنی پڑے گی. اگر ہم دین خدا کی مدد کریں گے تو پھر پروردگار کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. صرف زبان خرچی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے پروردگار کی راہ میں، تو حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار. جانتے ہیں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں ان حواری عیسیٰ علیہ السلام کانوا شیعتہ. حواری عیسیٰ جو تھے، حواری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو دنیا چھوڑ چکے ہوں، سب کچھ چھوڑ چکے تھے. یہ حواری عیسیٰ جو تھے وہ عیسیٰ کے پیروکار تھے. وَإِنَّ شِيَعَتُنَا حَوَارِيُّونَ، اور ہمارے شیعہ ہمارے حواری ہیں. وَمَا كَانَ حَوَارِيُّ عِيسَىٰ بِأَطْوَلَ مِنْ حَوَارِيِّنَا، لیکن عیسیٰ کے حواری ہمارے حواری جیسے نہیں تھے. کیوں؟ مولا وجہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب عیسیٰ کو یہودیوں سے بچانے کی بات آئی
دشمنوں سے عیسیٰ کو بچانے کی بات آئی تو حواری پیچھے ہٹ گئے، حواری پیچھے ہٹ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ کسی اور کو سولی پہ چڑھنا پڑا، عیسیٰ کو بلا لیا گیا آسمان پہ. تو اس کا مطلب ہے صرف انصار اللہ، نحنو انصار اللہ کہنے سے انصار خدا نہیں بن جائیں گے. امام صادق کی حدیث کے مطابق اگر آپ صرف کہیں آپ کو نحنو انصار اللہ، بلکہ اترنا پڑے گا میدان میں، کچھ کرنا پڑے گا، دین خدا کی نصرت کرنی پڑے گی. جب ہم دین خدا کی نصرت کریں گے تو پھر خدا ہماری نصرت کرے گا. قرآن کا وعدہ ہی ہے عزیزان محترم، قرآن کا وعدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنی طریقوں سے پروردگار کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں بہت سی تقسیم بندی ہو سکتی ہیں. میں 2 طرح کا صرف ذکر کرتا ہوں، نہ علماء نے کافی اس کے شیخیں بیان کی ہیں. سمجھے؟ ایک نصرت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فکری طور پہ دین خدا کی نصرت کریں، آئیڈیالوجیلی، سمجھے، فکری طور پہ دین خدا کی مدد کریں. اعتقاد کے حوالے سے وہ شبہات جو دین کی طرف اٹھ رہے ہیں، وہ شبہات، وہ سوالات جو دشمن کی جانب سے دین پہ، ولایت پہ، امامت پہ اٹھائے جا رہے ہیں، ہم ان کو دور کریں، برطرف کریں. ایسا جواب دیں کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ بہکنے نہ پائیں. تو یہ ہوگا نصرت، فکری طور پہ دین کی نصرت کرنا، فکری طور پہ دین کی نصرت کرنا. اور اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا؟ وقت کا امام خوشحال ہوتا ہے اس سے. وقت کا امام، امام ہادی، امام علی نقی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دور سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے. جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، سادات جو بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پہچان لیا. کہا مولا وہ جو شخص دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، یہ کچھ دنوں پہلے آپ کے ایک دشمن سے اس نے مناظرہ کیا اور اس کو اپنے مناظرے میں شکست دے دی، اس کو اپنے مناظرے میں شکست دے دی. امام نے کہا اچھا. اب جیسے ہی وہ دروازے پہ داخل ہوا، امام اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. کیا کیا اس نے؟ نصرت خود، دین کی نصرت کی ہے اس نے، حجت خدا کی نصرت کی ہے اس نے. ایک سوال کا جواب، ایک شبہے کا جواب دے دیں، لیکن اس کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا، پہلے سیکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی جواب دے کہ جس میں خود ہی 25 لوپ ہول ہوں، پتہ چلا مدد کرنے آئے تو اور زیادہ نقصان پہنچا دیے. اس کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اس کے لیے ہم کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اپنے دین کی نصرت کے لیے؟ کتنا تیار ہیں ہم لوگ؟ ہے ہمارے پاس ٹائم؟ ہماری مصروف زندگی جو 24 گھنٹے کی ہے اس میں ہے ٹائم؟ کتنا نکالتے ہیں؟ واقعی بینی و بین اللہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لے سکتا ہے، اپنے گریبان میں خود جھانک سکتا ہے کہ کتنا وہ دین کی کتابوں کو پڑھتا ہے، کتنا ٹائم دیتا ہے مطالعے کے لیے، کتنا ٹائم دیتا ہے. کتابیں بھری ہیں، آپ alislam.org پہ دیکھیں، ساری کتابیں انگلش میں بھری ہوئی ہیں، اور انگلش میں نہ بھی ہوں. اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، ڈیپ سیک، اے آئی نے تو غوغا مچا رکھا ہے، ساری باؤنڈریز ختم کر دی. ہاں اب تو آپ چائنیز متون کو بھی ڈال دو، کہہ دو ٹرانسلیٹ کر دو تو وہ کر دے گا.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارسی میں ساری کتابیں ہیں کیسے پڑھیں, اردو میں ہیں, اردو تو آتی نہیں ہے, اے آئی کو آتی ہے. بہانے ختم کر دیے سائنس نے, حجتیں ختم ہو گئی ہیں, اب کیا بہانہ پیش کریں گے؟ ایک صفحہ روز اگر پڑھے انسان, یعنی کتنی کتابیں ختم کر سکتا ہے, کتنی کتابیں ختم کر سکتا ہے. دین کی نصرت کرنا ہے. ذان محترم, وقت کا امام, جب وہ شخص آیا امام نے اس کو اپنے پاس بلایا, نہیں میرے پاس آ کے بیٹھو. جو سادات جو اپنے کو سوچ رہے تھے کہ ہم اولاد زہرا میں سے ہیں, ہم زیادہ احترام کے لائق ہیں, جب انہوں نے یہ برتاؤ دیکھا امام کا تو یہ تھوڑا سا ان کو برا لگا. تو امام نے کیا کہا؟ برا مت مانو, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, قرآن نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے وہ لوگ کہ جن کے جو ایمان لائے اور جو علم میں بالا ہیں, جو علم رکھتے ہیں, پروردگار نے ان کے درجات کو بلند رکھا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی درجہ پروردگار کی نظر میں بلند ہو, وقت کے امام کی نظروں میں بلند ہو, تو تھوڑا ٹائم, میں نہیں کہہ رہا کہ کام چھوڑ دیں, اپنا بزنس چھوڑ دیں, اپنی جاب, پڑھائی, اسٹڈی چھوڑ دیں, تھوڑا سا دن میں ایک صفحے سے زیادہ اگر دل بھی کرے تو نہ پڑھیے. اگر دل بھی کرے کہ آج میں زیادہ پڑھ لوں تو نہ پڑھیے, خدا کے واسطے نہ پڑھیے, کیونکہ آج وہ ایک دن دل کر رہا ہے, اگلے دن وہی دل ختم ہو جائے گا. ایک دن بس پڑھ لیے پھر ختم ہو جاتا ہے دل. ایک صفحہ عادت بنا لے اگر, وقت کا امام خوش ہوتا ہے. ذان محترم, کچھ لوگ آئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس, کہا مولا ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں پڑوسی ہے, ایک ناصبی ہے, ایسے ایسے اعتراض کرتا ہے امام علی کے اوپر, ولایت, آپ کی ولایت کے اوپر, کہ ہم سے جواب نہیں دیتے بن پڑ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں, آپ کسی کو بھیجئے جو اس ناصبی کا مقابلہ کر سکے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں. اپنے کسی صحابی کو بھیجا, سمجھے, اس سے مباحثہ ہوا, مجادلہ ہوا, مناظرہ ہوا. امام کے صحابی نے اس ناصبی کو پچھاڑ دیا. یہ لوگ خوش ہوئے. خوشی تو ہوگی نا, جب بھی جب ہے حق کی کامیابی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے مومن کو. ان لوگوں کو بھی خوشی ہوئی, خوشی خوشی آئے امام کے پاس. مولا مزہ آ گیا. کیا مزہ آیا؟ امام نے جانتے ہیں کیا کہا؟ قسم خدا کی, تم جتنا خوش ہو رہے ہو اس شخص کی کامیابی پہ اور اس دشمن خدا کی ناکامی پہ, اس سے کہیں زیادہ آسمان کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں. کون خوشی منا رہا ہے؟ آسمان کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وَلَقَدْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الْكَاسِرِ, اس بندے خدا پہ جس نے ہرایا ہے, اس کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. کون؟ ملائکۃ السماء, آسمان کے فرشتے, والحجب والعرش والکرسی. عرش پروردگار ایسے انسان پہ درود بھیجتا ہے, کرسی پروردگار ایسے انسان پہ درود بھیج رہی ہے. نصرت. عزیزان محترم, کتنے ہیں ہمارے جوان, چھوٹا سا شبہ آتا ہے, چھوٹا سا, میں چونکہ ہوں اس, اللہ نے توفیق دیے, ہوں اس لائن میں, چونکہ میڈیا میں کچھ حد تک دیکھتا ہوں میں کیسے کیسے جواب, یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی ابتدائی مسئلہ, ایسا ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ جانتا ہو, لیکن ہیں جہاں دین نہیں پہنچائے ابھی, جن کو غسل اور ابتدائی احکام نہیں پتا ہیں. ایسے علاقے, ہیں ایسے لوگ جنہیں ابتدائی احکام نہیں پتا ہے.
جنہیں ابتدائی سوال نہیں پتا، جنہیں تاریخی شبہات ہیں، جنہیں کلامی شبہات ہیں، ہم سے مراجعہ کرتے پوچھتے ہیں. یہ میرا ایک سنی دوست ہے، اس نے مجھ سے خود کسی نے پوچھا تھا، نام نہیں بتا رہا ہوں، مجھ سے خود اس نے پوچھا تھا کہ میرا ایک سنی دوست ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسا بالکل یہ جھوٹ ہے، جناب زہرا کی شہادت والا جو واقعہ تم لوگ بیان کرتے ہو سب یہ گڑھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے. آپ مجھے اگر ہے تو مجھے ان کی کتابوں کے ریفرنس سے بتا دیجئے. لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، تو ان سے سوال کیا جاتا ہے. اب اگر مان لیجئے کسی کی رسائی مجھ تک نہ ہو تو وہ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں آپ سے ہی پوچھے گا نا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنا دین محکم کریں اور اس کو بھی. یہی چیز دشمنوں کو کھٹکتی ہے، یہی چیز دشمنوں کو کھٹکتی ہے. ہشام نے ایک مناظرہ کیا عبداللہ ابن یزید سے. عبداللہ ابن یزید عباسی کون ہے؟ فرقہ عباسیہ، اس کا ماننے والا، اس کا سرغنہ عبداللہ ابن یزید عباسی. عباسی کون سا فرقہ ہے؟ یہ وہی خوارج ہیں، نہروانی، لیکن یہ تھوڑا معتدل ہو گئے ہیں. وہ ایکسٹریم لیول پہ تھے، یعنی وہ سب علی کرتے تھے، وہ جہاں پہ بھی علی کے چاہنے والے انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں، ویسے نہیں ہے. یہ سب علی نہیں کرتے ہیں، یہ قتل و غارت گری نہیں مچاتے، لیکن ان کا ماننا وہی ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے. سمجھے؟ فرقہ عباسیہ کا کیا ہے ماننا؟ کس بات پہ بحث ہے، یعنی مورد بحث کیا ہے؟ کیوں نہروانی، کیوں خوارج امام علی کے دشمن ہو گئے تھے؟ اسی بات پہ نا کہ امام نے صفین میں جب سپاہ شام پسپا ہوتی نظر آئی اور معاویہ نے عمر سعد کے مشورے پہ، عمرو عاص کے مشورے پہ قرآن کو بلند کیا، تو یہی امام کی سپاہ والے مخالف ہو گئے تھے نا، لا حکم الا للہ، کہ اب فیصلہ قرآن کے اس پہ ہوگا. حکمیت قبول کرنے پہ مجبور کیا تھا امام کو. سب نے سنا ہے نا یہ تو، ہاں، حکمیت والا. اور جب امام کو مجبور کیا اور امام مجبور ہو گئے حکمیت ماننے پہ، اور حکمیت ہو گئی، اس کے بعد یہی لوگ کیا کہنے لگے؟ علی کافر ہو گئے الیاذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکمیت قبول کر لی ہے. یہ ہے وہ بیسک عقیدہ نہروانیوں کا، خوارج کا، فرقہ عباسیہ کا. ہارون الرشید نے ہشام اور عبداللہ ابن یزید کا ایک مناظرہ رکھوایا، خود پردے کے پیچھے ہے. بہرحال محفل سجی. ہشام وہ کہ جن کے بارے میں امام صادق نے کہا ہے کہ ہشام، جب تک تم ہمارے دین کی نصرت کرتے رہو گے، روح القدس تمہاری ایسی تائید کرتے رہیں گے. ہشام نے عبداللہ ابن یزید سے کہا کہ دیکھیں، اگر ہم اور آپ ہیں صرف، تو میں اپنی بات بولوں گا، آپ اپنی بات بولیں گے، نہ آپ میری مانیں گے نہ میں آپ کی مانوں گا. کہا صحیح ہے بالکل. تو کہا کیوں نہ ایک جج رکھ لیں، ایک فیصلہ کرنے والا، کہ جو بتائے کس کی صحیح ہے کس کی غلط. تو کہا ہاں ایک تو ہونا چاہیے نا، ورنہ تو ایسے تو نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں، تو پھر ہشام نے کہا اچھا اگر میں اپنے طرف سے رکھوں تو پھر وہ میرا فیور کرے گا، اور اگر تم اپنی طرف سے کرو گے تو وہ تمہارا فیور کرے گا، اسے میں نہیں مانوں گا. جو میرا فیور کرے گا وہ تو تم اسے نہیں مانو گے.
تو عبداللہ ابن یزید نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو کیا کرتے ہیں, 2 رکھ لیتے ہیں, ایک تمہاری جانب سے ایک میری جانب سے. کہا ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے, راضی ہوا, فلاں پہ طے ہوا کہ ہاں ان کو رکھ لیا جائے, ہشام اٹھ گئے کھڑے ہو کے, میں اس کافر سے مناظرہ نہیں کروں گا. کیوں بھائی, کیوں نہیں مناظرہ کرو گے؟ کہا اس نے حکمیت کو قبول کر لیا, اگر علی حکمیت کو قبول کر لے کافر ہو جائے تو پھر یہ تو بے طریقے اولا ہو جائے گا. دیکھا, ایک چھوٹی سی دلیل سے عبداللہ ابن یزید کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنی کھوکھلی بات ہے کہ انسان اگر حکمیت قبول کر لے خدا کے علاوہ کسی بندے کی تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی دلیل, لیکن نصرت دین خدا کیسے ہشام نے کی ہے. عبداللہ ابن یزید عباسی کہتے ہیں وہیں سے خاموش, ساکت, چپ. جانتے ہیں جب یہ ہارون نے دیکھا نا تو کیا کہا ہشام کے بارے میں, لَلِسَانُ هَذَا الرَّجُلُ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ السِّيُوفِ. اس شخص کی زبان 1000 تلوار سے زیادہ تیز ہے. 1000 تلواریں کہاں, ایک زبان عالم کی کہاں. اگر نصرت دین خدا ہو رہی ہے تو کیوں مثلا شہید مطہری کو قتل کیا گیا؟ وہ جنگ پہ گئے تھے, بارڈر پہ تھے, دشمن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, ہماری برسوں کی محنت پہ پانی پھیر رہا یہ شخص, ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کہ ہم جوانوں کے ذہنوں کو ورغلائیں, بہکائیں. اس کی ایک تقریر, اس کی ایک تحریر ہمارے سارے پلان کو دھری کی دھری رکھ دے رہی ہے. تبھی تو تہران میں قتل کر دیا. کیوں آیت اللہ دست غیب شیرازی کو ٹیرر کیا گیا؟ وہ تو آیت اللہ تھے, وہ کیا بول رہے تھے جوانوں کو؟ یہی کہہ رہے تھے. ان کی کتاب کون سی ہے؟ گناہان کبیرہ, قلب سلیم, یہی سب تو کتاب لکھ رہے تھے. جوانوں کو دین کی طرف لا رہے تھے, گناہوں سے بچا رہے تھے. جوان ان کی کتاب پڑھ کے متاثر ہو رہے تھے. یہی دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی. ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ یہ جوان بے دینی کی طرف جائے, دین سے لاپرواہ ہو جائے, گناہوں میں ملوث ہو جائے. ایک کتاب گناہان کبیرہ آپ پڑھیں اس کتاب کو, واقعاً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کتاب پڑھتا ہے. اس میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں, قلب سلیم, گناہان کبیرہ, کچھ دیر کے لیے واقعاً انسان رک جاتا ہے گناہوں سے. یہی چیز کھٹکتی ہے اذان محترم. پہلی نصرت کیا ہوئی؟ فکری طور پہ ہم دین کی نصرت کریں, فکری طور پہ دین کی نصرت کریں. دوسری نصرت ثقافتی طور پہ, کلچرل طور پہ دین کی نصرت کرنا ہے. دین اپنے امام کی نصرت کرنا ہے. آپ دیکھیں جب پیغمبر آئے تھے مشرکین مکہ کے درمیان, تو جو کلچر تھا وہاں کا, جو ثقافت, پیغمبر نے اس سے مبارزہ کیا کہ نہیں کیا؟ بدلا کہ نہیں بدلا اس کلچر کو, اس معاشرے کو؟ ایک دو مثال اگر دوں, اس معاشرے میں عورت کی کیا ویلیو تھی, کیا حیثیت تھی اس معاشرے میں؟ کوئی حیثیت, جانوروں سے بدتر زندگی کوئی گزار رہی تھی تو وہ عورت تھی. کوئی حق نہیں, ہاں, میراث میں دے دی جاتی تھی, میراث کی طرح بٹتی تھی.
ننگو آر سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو، ننگو آر سمجھا جاتا تھا. قیس ابن عاصم سے جب پوچھا گیا کہ اس نے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے تو اس نے کہا میں نے 12-13 لڑکیوں کو دفن کیا ہے. ایسے معاشرہ تھا. لیکن ایک کلچر تھا نا وہاں پہ، لیکن اسلام آیا، مقابلہ کیا اس کلچر کا. اب وہی لوگ ہیں لیکن اب بدل گئے. اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ المرأۃ ریحان، بیٹیاں رحمت ہیں. جس گھر میں 2-3 بیٹیاں ہوں وہ جنت میں میرا پڑوسی ہے. کس طریقے سے ذہنوں کو بدل رہے ہیں، کلچر کو بدل رہے ہیں. دوسرا کلچر کیا تھا؟ بات بے بات میں خون خرابہ کرتے تھے، بے وجہ خون بہایا کرتے تھے. آپ تاریخ عرب پڑھیں، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ سالوں سال لڑتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ. مثال کے طور پہ جنگ بسوس ایک جنگ ہے، 40 سال تک یہ جنگ چلی ہے، 40 سال تک. اور کس لیے جانتے چلی ہے؟ کہ ایک عورت کی اونٹنی کو کسی نے تیر مار دیا تھا. بس اس نے آ کے اپنے قبیلے میں کہا بات اب پریسٹیج کی آ گئی، بات اب ہماری ایگو کی ہو گئی، جنگ ہوگی. اور 40 سال لڑتے رہے وہ مشرکین عرب. اونٹ سواری کا مسابقہ ہوا، مسابقہ میچ ہو رہا تھا، اس میں بس یہ احتمال دیا گیا کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے. لڑ رہے ہیں، سالوں سال لڑتے رہے. جنگ داہس و غبرہ کے نام سے. ایسے ماحول میں، ایسے کلچر اور ایسی ثقافت میں پیغمبر آئے اور کس طریقے سے بدلا لوگوں کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، یاد کرو وہ دن جب کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم آگ کے دہانے پہ آ چکے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پروردگار نے تمہارے دلوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے آپس میں. ثقافتی طور پہ کلچرل مدد کرنا ہے. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے ذان محترم. بے وجہ لڑائی، بے وجہ. سمجھے؟ اور جو اچھی چیز تھی اس زمانے کی، اس معاشرے کی، اسے قبول بھی کیا پیغمبر نے. آپ پیغمبر کا وہ مشہور جملہ ہے حلف الفضول کے بارے میں، کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس پیمان کے اور اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں قبول کروں گا. کیا تھا وہ؟ یمن سے ایک شخص کچھ تجارت کا سامان لے کر آتا ہے، عاص ابن وائل وہ خرید لیتا ہے اور پیسہ اب نہیں دے رہا ہے. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ وہ شخص کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہو کے چلاتا ہے کہ کیا کوئی نہیں ہے جو مظلوم کی فریاد رسی کرے. اس زمانے کے مشرکین کچھ جمع ہوتے ہیں، کچھ قبیلے جمع ہوتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور پھر ایک آب زمزم میں ہاتھ ڈال کے یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر مکے میں کسی پہ ظلم ہوگا تو سب مل کے اس کی حمایت کریں گے، اس مظلوم کی. پیغمبر کو یہ پسند آیا، پیغمبر نے قبول کیا اس کو. بس اذان محترم آپ کی. آج بھی اگر ہم دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں
کلچرل طور پہ بھی دین کی مدد کرنا ہوگا. فرہنگ ثقافت کے اعتبار سے دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. دین کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے, مقدسات کی توہین ہو رہی ہے, جو قداستیں تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, فساد فحشا ان کو رواج دیا جا رہا ہے. اگر دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, دین کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا, اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. میں ماحول بہت, ہم سب کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, بہت بے حیائی عام ہو گئی ہے, سب کہتے ہیں, لیکن کوئی آگے بڑھ کے اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہاں پہ اپنی بہنوں کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی امام کی نصرت کرنا چاہتی ہیں, اپنے امام کی ناصرہ میں شمار ہونا چاہتی ہیں, تو صرف 2 کام آپ کو کرنے ہیں بس. ایک, آج کے اس پرآشوب زمانے میں اپنی حیا, اپنی عفت, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. یہ جو بے حیائی کا چلن چل جائے, جو بے پردگی کی ہوا لہر دوڑی ہے, اس میں حیا اور عفت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. یہی ہے. آیت اللہ سستانی 40 پہ جو خواتین جاتی ہیں ان کو کیا نصیحت فرمایا آپ نے؟ یہی نا کہ اپنی حیا اور عفت کا خیال رکھیں, ایسی بھیڑ کی جگہ سے بچیں جہاں مرد اور عورت مختلط ہو رہے ہیں, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں, جانا ضروری نہیں ہے. دین محفوظ کرنا ضروری ہے, دین محفوظ کرنا ضروری ہے. آیت اللہ سستانی کے والد, میں بتا رہا ہوں کہ کتنا خوش ہوتا ہے حجت خدا اگر کوئی اس طرح سے اپنا دین بچائے. محمد باقر سستانی جو آیت اللہ سستانی ہے نجف میں, ان کے والد محمد باقر سستانی مشہد میں رہتے تھے. انہوں نے ایک وقت میں چلہ کیا 40 دن تک کہ امام زمانہ سے ملاقات کریں, امام زمانہ سے ملاقات کریں. جب آخر کے دن ہیں, مشہد ابو الزمان میں ظاہر سی بات ہے لائٹس تو ایسے ہوا نہیں کرتی تھی, ہاں چراغ ہوتے تھے. تو آخر کے دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے وہ اندھیری رات میں چمک رہا ہے, وہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے. ان کو تعجب ہوا. یہ پہنچے اس گھر میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا آنگن ہے, آنگن میں ایک جنازہ ہے اور جنازے کے پاس امام زمانہ تشریف فرما ہے. کون ہے؟ امام زمانہ. امام کو دیکھا, رونے لگے زار و قطار. جب آنسو کچھ تھمے تو امام نے کہا, یہ بتاؤ ہمیں کیوں اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہو, ہمیں کیوں اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کی طرح بن جاؤ, ہم خود تمہارے لیے آئیں گے. اس کی طرح. مولا کون ہے یہ؟ کہا یہ ایک مومنہ عورت ہے کہ جب رضا خان پہلوی نے کشف حجاب کا حکم دیا تھا اور چادر کوئی پہن کے باہر نہیں آ سکتا تھا, تو اس نے یہ 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی کہ نامحرم اسے نہ دیکھ لیں. پردے کا خیال اگر ایسے ہو تو وقت کا امام آتا ہے ملاقات کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ مومنہ عورت
مقابلہ نہیں کر سکتی تھی فوج کا، سپاہ کا، رضا خان پہلوی کی حکومت کا، لیکن اپنے کو گھر میں بند تو کر سکتی تھی. وہی کیا اس نے، جتنا ہو سکتا تھا اپنے دین کی مدد کی، اپنے دین پر عمل کیا. وقت کا امام ملاقات کے لیے آ گئے. اور دوسری جو ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اچھی تربیت، ایسی تربیت کریں جیسی عمرو ابن جنادہ کی ماں نے کی ہے. عمرو ابن جنادہ کی ماں نے کی ہے. اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کریں کہ عاشق امام ہو جائیں، عاشق امام ہو جائیں، امام کی محبت میں ڈوب جائیں جیسی عمرو ابن جنادہ کی. مقتل کے جملے، میں مصائب میں کی طرف نہیں آ رہا ہوں، آپ مقتل کے وہ جملے پڑھیں جو عمرو ابن جنادہ کے لیے ہیں. کیا ہے؟ امام خیمے کے باہر تشریف فرما ہے. مقتل میں کیا ہے؟ فَأَتَاهُ غُلَامٌ، ایک بچہ آتا ہے. كَانَ سَيْفُهُ يَتَخَطَّ فِي الْأَرْضِ، تلوار بغل میں حمائل ہے لیکن قد چھوٹا ہے، 11 سال کی عمر ہے، تلوار بڑی ہے، تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے. کون ہو؟ مولا میں فلاں کا بیٹا ہوں. باپ پہلے مرحلے میں شہید ہو چکا ہے. بیٹا جاؤ، تمہاری ماں کے لیے صرف تمہارے باپ کی موت کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارا بھی داغ لے کے بیٹھے. کیا کہا عمرو ابن جنادہ نے؟ سیدی انا امی امرتنی، میری ماں نے مجھے اس طرح تیار کر کے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے اس طرح تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے وقت کے امام پہ اپنی جان نچھاور کر دو. اور اب جو بچہ معرفت کہ کس لیول پہ پہنچ گیا ہے عمرو ابن جنادہ، کس لیول پہ ہیں. آپ سنتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بھی میدان میں جاتا ہے تو رجز پڑھتا ہے. رجز میں کیا کرتا ہے؟ اپنا تعارف پیش کرتا ہے نا. جناب قاسم گئے تو کیا کہا تھا؟ میں قاسم ابن حسن. جو بھی جاتا ہے میں حبیب ابن مظاہر. رجز میں اپنا تعارف پیش کرتا ہے جو بھی جاتا ہے. اس بچے نے جانتے ہیں کیا کہا؟ امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فواد البشیر النذیر. میں کون ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرا مالک میرا مولا حسین ہے، اور کیا بہترین مولا ہے. علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون لہ من نذیر. جس کا باپ علی ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، کائنات میں ہے کوئی ایسا دوسرا؟ محبت میں اس طرح ڈوبے کہ عمرو ابن جنادہ کہہ رہے ہیں اب میں مہم نہیں ہوں، میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، جو ہے اب حسین کا تعارف ہے. اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کل کو وہ دین کے حامی بن سکیں، کل کو وہ دین کی نصرت کر سکیں. اور اگر یہ کر دیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے امام کی ناصروں میں شمار فرما. ورنہ تو صرف زبانی زبا خرچی ہے، صرف لقلقۂ زبانی ہے. ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں، بس جو رٹایا ہے بچپن سے رٹا دیے عربی کے چند جملے وہ صرف زبان پہ جاری کر رہے ہیں. اور آج کا جو دن ہے وہ اسی شہید کا ہے کہ جس نے اعلان کیا انی احامی ابداً عن دینی، آخری قطرے خون تک اپنے دین کی مدد کروں گا،
اپنے امام کی نصرت کروں گا، نصرت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. بس عزیزان محترم آپ پہنچ گئے. 8 محرم ہو گئی. اللہ اللہ، یہ ایام عزا کے دن کتنی تیزی سے گزرتے ہیں. سن 40 ہجری مولا علی کی شہادت سے پہلے امام نے وصیت کرنا شروع کی سب کو. آخری وصیت جو کی، وصیت کرنے کے بعد ایک دفعہ تاریخ کے جملے ہیں ثم نظر الی العباس. اب امام کی نظریں عباس کو ڈھونڈ رہی ہیں. عباس کہاں ہیں؟ عباس آئے، چھوٹا سا سین ہے نا. عباس آئے، عباس کو جب مولا نے دیکھا امام علی نے، فبکا بکان شدیدہ، بے اختیار میرا مولا رونے لگا. وَأَخَذَ الْعَبَّاسِ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، عباس کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہا امام نے؟ ولدی مہجتی ستقر عینی بکا فی یوم القیامہ، میرے لال، میرے خون جگر، میرے لخت جگر، قیامت میں تجھ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ علیک بالحسین، عباس حسین کا خیال رکھنا. علیک بالحسین، حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا میرے لال عباس. اس کے بعد امام دلیل دے رہے ہیں. کیا؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ امانت فاطمہ عندک، یہ فاطمہ کی امانت ہے تیرے پاس. اس کے بعد فرماتے ہیں ولدی، میرے بیٹے، اذا کان یوم عاشورہ، جب عاشور کا دن نزدیک ہو، عاشور کا دن آئے، ودخلت المشرع، اور تم فرات پہ داخل ہو جانا، ایاک ان تشرب الماء، میرے لال پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. اجرکم اللہ. ہاں زان محترم، آ گئی سن 61 ہجری، عباس کو جس کے لیے تیار کیا گیا ہے، آ گیا عاشور کا دن. اقربا انصار گئے، اقربا گئے. ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں کہ لما را وحدتہ، جب عباس نے امام حسین کی تنہائی دیکھی نا، جب دیکھا کوئی نہیں بچا، قالا یا اخی حل من رخصار، مجھے بھی اجازت دیجئے بھائی، مجھے بھی اجازت دیجئے. جب جیسے ہی عباس نے یہ کہا نا، فبکل حسین بکان شدیدہ، ارے میرا مولا بے اختیار رونے لگا. اجرکم اللہ. فبکل حسین بکان شدیدہ ثم قال یا اخی انت صاحب اللواء، میرے بھائی، تم میری فوج کے علم بردار ہو. عباس نے کہا مولا، ارے وہ فوج کہاں رہی؟ اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقال العباس قد ضاق صدری، میرے مولا، میرا دل، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. وَسَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ، یہ زندگی سے میں عاجز آ گیا ہوں مولا. اُرِيدُ أَنْ أَطْلُبَ ثَأْرِي، میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. یعنی سمجھے، یعنی مطلب یہ کہنا چاہ رہے مولا، میں ان سے علی اکبر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے قاسم کا پامال کیا، میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے آن محمد
میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا نا عباس خیز و غضب میں, ایک جملہ کہا, فقال الحسین فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ مَا, اے میرے بھائی ان بچوں کے لیے پہلے پانی کا انتظام کر. عباس نے مشکیزہ لیا, نیزہ لیا, چلے فرات کی جانب. فرات کی جانب چلتے ہیں, 4000 کا لشکر ہے. عباس نے نیزے سے مقتل میں لکھا 80 سے زیادہ لشکر والوں کو واصل جہنم کیا. فرات میں داخل ہوئے, پانی کو بھرا اور اب واپس پلٹ رہے ہیں کہ اتنے میں تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے. عباس کا دایاں تیزی سے مسائل پڑھو. عباس کا دایاں بازو کٹا, عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا. عباس کے بائیں بازو کٹا, مشکیزے کو دانتوں میں لیا, ایک تیر آ کے مشکیزے میں لگا. عباس کی ہمت ٹوٹ گئی, گھوڑے کو واپس گھما دیا. اسی میں ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگ گئی. عباس کی آنکھوں میں لگا, اب ہاتھ تو ہے نہیں کہ یہ تیر نکالے. عباس نے اپنے زانوؤں کی مدد سے سر کو جھکایا کہ تیر نکالے. ایک شقی نے ایسا گرز سے وار کیا, سر شکار ہوا. عباس نے کہا مولا علیک منی السلام, مولا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس کی آواز سنی, حسین نے کہا الانا ان کا سراسری وقلتی لتی. عباس جو قریب آتے تھے عباس نامور گھبراتے تھے. حسین سنبھالے ہوئے جگر کہتے تھے اضطراب میں گر کر ادھر ادھر جینے نہ دے گا, ہمیں صدمہ کمر ہے زی سنگ. فاطمہ کے نورین کو زینب کہا ہو آ کے سنبھالو حسین کو, زینب کہا ہو آ کے سنبھالو حسین کو. مولا چلے, مولا چلے. عباس کی لاش میں پہنچے. آیت النصیب میں کیا فرماتے, آیت النصیب میں کہتے ہیں مولا جب پہنچے فوقف الحسین منحنیان, حسین کمر جھکی ہوئی ہے, عباس کے سرانے کھڑے. دو جملے بس آخری زحمت. ایک مرتبہ دو باتیں کہی امام نے. ایک مرتبہ کہا ما یبکی کا یا ابا الفضل. عباس رو رہے تھے, میرے بھائی عباس کیوں رو رہے ہو. عباس نے کہا مولا ارے آپ کا زانو, مجھ غلام کا سر, ارے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے سے گریں گے, کون ہے جو آپ کا سر لے گا. میں کہوں گا اے عباس ایک دکھیاری ماں آئے گی. اس کے بعد امام نے کہا عباس کچھ وصیت ہو تو کرو. ایک جملہ کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں, ارے مجھے سکینہ سے شرم محسوس ہو رہی ہے. میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا. مولا میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ابھی یہی کہا تھا عباس نے کہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. حسین خالی علم لیے خیمے میں واپس آئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسین, حسین.
نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، سناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، یہ کشور ہے کہرام ہے بی بی لب دریا، یہ کشور ہے کہرام ہے بی بی لب دریا، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، وہ مشک و علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، اب کون تیری پیاس بجھائے سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ،
عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، پہلے تمہیں کوثر پلائے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ۔ حسین 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 حسین، جو مومن و حیدر کرار کا ماتم کر لو جو والی بیٹ ہے، الحمدللہ اسی انداز میں غازی علمدار کے حوالے سے ہے، ملاحظہ کہ اس کے ساتھ دیں لیں گے۔ مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، شاہ کے قافلہ سالار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو۔ جنگ صفین میں سمجھا گیا جس کو حیدر، جنگ صفین میں سمجھا گیا جس کو حیدر، ثانی یہ حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، او مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، کر کے قبضہ جو لبے نہر سے پیاسا لوٹا، کر کے قبضہ جو لبے نہر سے پیاسا لوٹا، اے وفادارو وفادار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، او مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، جس کے مرنے کی خبر توڑ گئی شہ کی کمر، جس کے مرنے کی خبر توڑ گئی شہ کی کمر، قوت سید ابرار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، او مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، جس کے لاشے پہ کمر تھام کے پہنچے تھے حسین، جس کے لاشے پہ کمر تھام کے پہنچے تھے حسین، شاہ مظلوم کے غم خار کا ماتم کر لو، مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، او مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، کہتی ہے زینب کلثوم بہا کر آنسو، کہتی ہے زینب کلثوم بہا کر آنسو، ضامن چادر اطہار کا ماتم کر لو، مومن غازی علمدار کا ماتم کر لو، او مومن و غازی علمدار کا ماتم کر لو، بیری دادیک کے نیزے پہ جو سر رک نہ سکا، بیری دادیک کے نیزے پہ جو سر رک نہ سکا، ہائے زینب کے حیا
دار کا ماتم کر لو مومنو غازی علم دار کا ماتم کر لو مومنو غازی علم او ساقی اہل حرم اور دل زینب کا سکون ساقی اہل حرم اور دل زینب کا سکون بازوِ شاہ علم دار کا ماتم کر لو مومنو غازی علم دار کا او مومنو غازی علم دار کا ماتم کر لو نوحہ پڑھ کے یہ مقرب نے کہا محو بکا نوحہ پڑھ کے یہ مقرب نے کہا محو بکا آؤ سب مل کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو غازی علم دار کا ماتم کر لو مومنو غازی علم دار کا ماتم کر لو صحیح سکینہ سکینہ جان بابا قربان قافلہ لٹ گیا برسر کربلا مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا گیا شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک جیسی چھری گردن پہ میری تھی تیرے گردن میں ہے رسی میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں یہاں نیزے پر ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں جان سکینہ جان سکینہ جان بابا جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان لئی نے کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری ہوا کانوں سے خون جاری صدا منہ کو تو نے دی تیری غربت میرے جیسی میری حالت تیری جیسی انگوٹھے کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے میرے لاشے پہ وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان تو چادر کو ترستی تھی کفن کو میں ترستا تھا تیری چادر بنی مٹی کفن میرا
سکینہ سے تیرے ناکوں کا بڑا فیصلہ دکھیا. تو بابا کو بلاتی تھی بلاتے تھے تجھے بابا. اذیت کا سفر تھا درد سے کوفے کے در تک. تڑپ کے باپ بیٹی آ گئے شیری کے گھر تک. جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. جان سکینہ جان سکینہ جان نہ جان. ستم تجھ پر بھی ڈھاتے ہیں ستم مجھ پر بھی ڈھاتے ہیں. یتیمہ تجھ کو کہتے ہیں مجھے باغی بلاتے ہیں. سنم کے پاس ظالم کو جنا کے لے جاتے ہیں. تجھے بھی آزماتے ہیں مجھے بھی آزماتے ہیں. بہت نزدیک ہو کر بھی عجب سی دوریاں ہیں. بڑی مجبوریاں ہیں بڑی مجبوریاں ہیں. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان قربان. ٹماٹے تجھ نے کھائے ہیں پتھر کھائے میں نے بھی. تیرے رخسار میں نیلے میرا چہرہ ہوا زخمی. کئی دن کا ہوں میں پیاسا کئی دن کی ہے تو پیاسی. گلا ہے خشک تیرا بھی رگیں میری بھی ہے سوکھی. ہمارا درد کو سمجھے کوئی ہے کاش بی بی. میں لاشا ہوں کہ زندہ ہوں تو زندہ لاش ہے بی. جان سکینہ جان سکینہ جان نہ جان قربان. اسیر ظلم ہے تو بھی اسیر ظلم ہوں میں بھی. میں ہوں تنہا سر مقتل تو ہے زندان میں قیدی. یہاں زندان کی گرمی وہاں میدان کی گرمی. یہاں سوئی نہیں تو بھی وہاں سویا نہیں میں بھی. کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرے. میرا سر آج ہے اے لاڈلی سینے پہ تیرے. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان قربان. جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. گاہے فرحان اور مظہر یہ منظر شام میں دیکھا. کہاں بیٹی کی تربت ہے کہاں بابا کا ہے روزہ. ہر ایک ضمیر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ کہ شام و کربلا کے درمیان ہے فاصلہ کتنا. سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے. لبے شبیر پہ لوگوں دعائی آج بھی ہے. جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا باب الحوائج یا محمد بن ہاشم. السلام علیکم یا مرحبا العباس یا ابن امیر المؤمنین جميع شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس المسموس غریبا شہیدا مظلوما بعرض الطوس. السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا. السلام علیکم یا فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا رکن الایمان والاسلام. الامان 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 من فتنة الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک سأل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.